بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن جریج نے بیان کیا، ان سے سلیمان احول نے، ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کعبے کا طواف رسی یا کسی اور چیز کے ذریعے کر رہا ہے تو آپ نے اسے کاٹ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1621۔ حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنایا تھا، انہیں 10ویں تاریخ کو ایک مجمع کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج بیت اللہ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا رہ کر طواف کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1622۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا کوئی عمرے میں صفا مروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کعبے کا طواف 7 چکروں سے پورا کیا، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا مروہ کی سعی کی۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1623۔ عمرو نے کہا کہ پھر میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ صفا مروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1624۔ قریب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور 7 چکروں کے ساتھ طواف کیا، پھر صفا مروہ کی سعی کی۔ اس سعی کے بعد آپ کعبہ اس وقت تک نہیں گئے جب تک عرفات سے واپس نہ لوٹے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1625۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں محمد بن عبد الرحمن نے، انہیں عروہ نے، انہیں زینب نے اور انہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے محمد بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو مروان یحییٰ بن ابی زکریا غسانی نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے عروہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے اور وہاں سے چلنے کا ارادہ ہوا تو ام سلمہ نے کعبے کا طواف نہیں کیا اور وہ بھی روانگی کا ارادہ رکھتی تھیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ جب صبح کی نماز کھڑی ہو اور لوگ نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائیں تو تم اپنی اونٹنی پر طواف کر لینا۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے باہر نکلنے تک طواف کی نماز نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1626۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے تو آپ نے خانہ کعبہ کا 7 چکروں سے طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا کی طرف سعی کرنے گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1627۔ یزید بن زری نے بیان کیا، ان سے حبیب نے، ان سے عطا نے، ان سے عروہ نے، ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ کچھ لوگوں نے صبح کی نماز کے بعد کعبے کا طواف کیا، پھر ایک وعظ کرنے والے کے پاس بیٹھ گئے اور جب سورج نکلنے لگا تو وہ لوگ نماز طواف کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ناگواری کے ساتھ فرمایا، جب سے تو یہ لوگ بیٹھے تھے اور جب وہ وقت آیا کہ جس میں نماز مکروہ ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1628۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہوتے اور غروب ہوتے وقت نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1629۔ عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد طواف کر رہے تھے اور پھر آپ نے 2 رکعت طواف کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1630۔